چندہ بھیک ہے۔ ایک نیا بیانیہ مارکیٹ میں آیا ہے۔ مساجد و مدارس چلانے کے لیے چندہ مانگنا بھیک مانگنے کے مترادف ہے۔ فنڈ ریلیزنگ کی بجائے خود مالی طور پر مضبوط ہو کر اپنے مال سے ہی ادارہ بنانا اور چلانا چاہیے۔ اس بیانیے کے ردی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دنیا کی معزز ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب نبوت ملنے کے بعد خود کا کاروبار چھوڑا اور دینی منصوبے چلانے کے لیے چندہ مانگا۔ اگر کوئی اپنا کاروبار کر کے دینی منصوبے چلاتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کاروباری شخص دینی منصوبوں کو ایک حد تک ہی وقت دے پاتا ہے، جبکہ دینی منصوبوں کو چلانے کے لیے جز وقتی نہیں کل وقتی ڈیوٹی دینا پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاروباری لوگ منصوبے بنا تو لیتے ہیں لیکن اکثر چلا نہیں پاتے۔ مذکورہ بیانیہ والے جو مثالیں دیتے ہیں ان پر خود غور نہیں کرتے۔ مثلاً سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بھی چندہ دینے والے تھے۔ دینی منصوبہ جات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے چندہ وصول کر کے ہی چلا رہے تھے۔ پھر یہ سارے اعتراضات صرف خالص دینی منصوبوں پر ہیں۔ کسی سیکولر نے کوئی فلاحی ادارہ بنایا ہے اور چندے کو ڈونیشن یا فنڈز ریلیز کا خوش نما نام دیا تو یہ لوگ اس کے چندہ کرنے پر کبھی پریشان نہیں ہوتے، بلکہ بسا اوقات ایسے لوگوں کو چیک پیش کر کے اس کی تصویر کی نمائش بھی کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ایسے بیانیے صرف لادینیوں سے مرعوبیت یا دینداروں سے حقارت کا شناخصہ ہوتے ہیں، اس کی کوئی علمی یا عقلی بنیاد نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔